اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پارہ نمبر 3 سورۃ البقرہ، رکوع نمبر 3، آیت نمبر 258، 257 کے بعد 258، جہاں پہ دوسرا رکوع ختم ہو گیا ہے اور تیسرا شروع ہونے والا ہے۔ آیت نمبر 257 کے بعد 258، 258۔ نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، میری امت کا سب سے بہترین انسان وہ ہے جو قرآن مجید کو سیکھے اور سکھائے، سیکھنے میں لگا رہے، سکھانے میں لگا رہے۔ نبی علیہ السلام نے اپنی امت کا سب سے بہترین انسان اس کو کہا۔ میرے عزیزوں، مرنا تو سب نے ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ قرآن مجید پڑھنے اور پڑھانے میں لگے رہو، تمہاری موت پھر ایسی مبارک ہوگی جیسے لوگ حج کی زیارت کو آتے ہیں، پھر فرشتے مرتے وقت تیرے دیدار کو آئیں گے۔ قرآن سے محبت کریں۔ میں اکثر ایک بات پہ بہت ڈرتا ہوں کہ نبی علیہ السلام جب حشر کے میدان میں کہیں گے کہ اللہ، یہ میری امت نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا، 19 سپارے میں ہے، وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، اے میرے رب، اتنا عظیم قرآن آپ نے دیا لیکن قرآن کو انہوں نے چھوڑ دیا۔ بڑا لائٹ لیتے تھے، اس کو ہلکا لیتے تھے، بڑا ہلکا لیتے تھے۔ یہ چیز ہمیں غرق کر دی۔ غرق تو ہو رہے ہیں ابھی بھی، کتنے ذلیل ہو رہے ہیں، سمجھ میں نہیں آ رہی۔ صحابہ کے زمانے کے ساتھ کمپیریزن کریں، کیا شروع ہے؟ اس لیے میرے عزیزوں، کوشش کریں اپنے دوستوں کو جن سے آپ کا تعلق ہے ان کو لائیں یہاں۔ اپنے لیے نہیں، ہم اسی لیے بیٹھے ہیں تاکہ قرآن کو سیکھ کر کچھ قبر میں روشنی ہو جائے، کچھ اللہ تعالیٰ آسانی کا معاملہ فرمائے۔ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِي حَاجَّ إِبْرَاهِيمَ فِي رَبِّهِ، کیا آپ نے اس شخص کے حال پہ غور نہیں کیا جو اپنے پروردگار کے وجود کے بارے میں ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ بحث کرنے لگا تھا؟ اور بحث کیوں کر رہا تھا؟ ان آتاہ اللہ الملک، کیونکہ اللہ نے اس کو سلطنت دی تھی، اللہ نے اس کو حکومت دی تھی۔ اذ قال ابراہیم، جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا، اذ اس کا ترجمہ کرتے ہیں اس وقت، قال کہا ابراہیم علیہ السلام نے، جب ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، ربی، میرا رب تو وہ ہے، الذی جس کو آپ انگلش میں کہتے ہیں ہوز، الذی میرا رب تو وہ ہے، یحیی و یمیت، یحیی جو زندگی بھی دیتا ہے، و یمیت اور موت بھی دیتا ہے، میں تو اس پروردگار کو مانتا ہوں۔ قال، تو نمرود نے کہا، اس بادشاہ نے کیا کہا؟ یہ کون سا بڑا کام ہے؟ انا احیی، میں بھی زندہ کرتا ہوں، و امیت اور میں بھی مردہ کرتا ہوں، میں بھی موت دیتا ہوں۔ قال ابراہیم، تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، فإن اللہ، بے شک اللہ تو وہ ہے، یأتی بالشمس، جو سورج کو لے کے آتا ہے۔ سورج کو عربی میں کہتے ہیں شمس، کیا کہتے ہیں؟ چاند کو کیا کہتے ہیں؟ نہیں، قمر، چاند کو کہتے ہیں قمر، قرآن میں بہت جگہ پر آتا ہے وہ، ٹھیک ہے؟ قمر کہتے ہیں چاند کو، اور پہلے دن کے چاند کو کہتے ہیں ہلال، ٹھیک ہے؟ اور 14ویں کے چاند کو کہتے ہیں بدر۔ سبحان، کچھ تو یاد ہو گیا نا، جنت الفردوس کے حقدار ہو گئے سارے۔ آدمی کچھ تو سیکھ کے جائے نا، تھوڑی تھوڑی عربی بھی سیکھی۔ سورج کو شمس، چاند کو قمر، 30 دن کے پورے چاند کو قمر کہتے ہیں، پہلے دن کو تبھی کہتے ہیں رویت ہلال کمیٹی، نہیں کہتے رویت قمر کمیٹی، قمر نہیں کہتے، ہلال، کہ وہ کمیٹی جو پہلے دن کے چاند کے لیے بیٹھی ہے، اور 14ویں کے چاند کو
بدر منیر آپ نے سنا ہوگا، چودھویں کا چمکنے والا چاند۔ فإن اللہ، بے شک اللہ تو وہ ہے، یأتی بالشمس، یأتی جو لے کے آتا ہے، بالشمس سورج کو، من المشرقی مشرق سے، فأتی بہا تو بھی نکال کے لا، پھر من المغرب ذرا مغرب سے لیا۔ اللہ تو وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے۔ اگر تم اپنے آپ کو خدا کہتے ہو، فأتی بہا، پشتو میں کہتا براؤڑا، مزہ ہے کہ نہیں؟ پشتو میں فأتی بہا شبہ میں تم راؤڑا، فأتی بہا من المغرب، تم لے آؤ سورج کو مغرب سے۔ فبہت الذی کفر، وہ جو کافر تھا، فبہت، اس کی بولتی بند ہو گئی۔ یاد ہو گیا ترجمہ؟ مزہ آ گیا بالکل۔ فبہت، اس کی بولتی بند ہو گئی، الذی کفر، وہ جو کافر بادشاہ تھا۔ واللہ، اور اللہ کی ذات تو وہ ہے، لا یہدی، جو ہدایت نہیں دیا کرتا، القوم الظالمین، ایسے ظالموں کو، قوم کے ایسے ظالموں کو جن کی ہدایت کی نیت ہی نہیں ہوتی، ان کو اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتا۔ او یا آپ نے کالذی، اس جیسے شخص کے اس واقعے پہ غور نہیں کیا، مر علی قریۃ، جو گزرا تھا، علی قریۃ، ایک بستی پر۔ بستی کو عربی میں کہتے ہیں قریۃ، چھوٹی بستی، قریہ صغیرہ، چھوٹی بستی۔ بڑی بستی ہو اسے کہتے ہیں قریہ کبیرہ، قریہ کہتے ہیں بستی کو، ٹھیک ہے؟ جو گزرے ایک بستی پر سے، وہی وہ بستی ایسی تھی، خاویۃ علی عروشہا، اپنے چھتوں کے بل گری پڑی تھی۔ بستی یعنی اس کی سارے بلڈنگیں گری ہوئی تھی، سارے گھر اس کے گرے ہوئے تھے۔ قال، تو وہ جو گزرنے والا پیغمبر تھا، اس نے کہا، انا یحیی، کیسے زندہ کرے گا، ہذہ اللہ، ہذہ، اس بستی کو، اللہ، وہ اللہ، بعد موتہا، بعد اس کے کہ اس بستی والے تو سب موت کے منہ میں، سبحان اللہ کہیں، مزہ آ گیا ترجمہ، بالکل ترجمہ واضح۔ قال، اس پیغمبر نے کہا، انا، کیسے، یحیی، زندہ کرے گا، ہذہ، میرے عزیزو یہ ہذہ اشارہ ہوتا ہے، عربی میں اس میں اشارہ ہے نا، آپ کسی کو اشارہ کیا، فلان کیا، دا، آپ، تم، یہ، آپ، یہ عربی میں آتا ہے ہذا، ہذہ، یہ اس میں اشارہ ہے۔ موقع ملے گا تھوڑے عربی بھی آپ کو سکھائیں گے تاکہ قرآن مجید سمجھ میں آ جائے۔ ہذہ، اس پیغمبر نے کہا، انا یحییہ، اللہ تعالیٰ کیسے زندہ کرے گا، ہذہ، اس بستی کو، اللہ، وہ اللہ، بعد موتہا، بعد اس کے کہ اس بستی والے تو سارے، ماشاءاللہ کہ خود ترجمہ کر رہے ہیں، سارے موت کی منہ میں جا چکے ہیں، تو سب مر گئے، اس کو اللہ کیسے زندہ کرے گا؟ اللہ نے کہا صبر، میں تمہیں جلوہ دکھاتا ہوں۔ فَأَمَاتَهُ اللَّهُ، اللہ تعالیٰ نے اس پیغمبر ہی کو موت کی نیند سلا دیا۔ فَأَمَاتَهُ اللَّهُ، اماتا کسی کو موت کی نیند سلانا، ماتا کا مطلب خود مر جانا، اماتا کا مطلب کسی دوسرے کو موت کے گھاٹ اتار دینا۔ فَأَمَاتَهُ اللَّهُ، اللہ تعالیٰ نے ان کو خود موت دے دی، مئۃ عام، کتنے سال؟ مئہ عربی میں کہتے ہیں 100 کو۔ ارے بھائی عربوں میں کوئی نہیں رہا کیا؟ خدا کے بندو تھوڑا بہت گنتی مینتی تو یاد کریں نا، ایک کو کیا کہتے ہیں عربی میں؟ واحد، واحد صاحب نہیں وہ کہیں گے، وہ تفسیر کے معنی میں خالی واحد کا مطلب ایک، ویسے ان کا نام واحد نہیں کہنا چاہیے، ان کو عبد الواحد کہنا چاہیے۔ عبد الواحد کا مطلب اس ذات کا بندہ جو ذات ایک ہے۔ واحد تو بہت ہے، سبحان اللہ، واحد تو بہت ہیں، ابھی تو گھڑی سلدار میں آپ دیکھیں بہت زیادہ ملیں گے، آگے پیچھے ملیں گے۔ تو عبد الواحد، اس ذات کا بندہ جو، دو کو کیا کہتے ہیں؟ اثنان، آج 10 تک گنتی یاد کرواتا ہوں انشاءاللہ۔ اثنان، 2، 3 کو، ثلاثہ، 4 کو، اربعہ، 5 کو، خمسہ، 6 کو، ستہ، لگتا ہے ماشاءاللہ عربوں میں رہ کے آئے ہیں، 7 کو، نہیں، سبعہ،
جی 17 ماشاءاللہ. 8 کو 8, ویری گڈ ماشاءاللہ. 9 کو 9. 10 کو اشارہ. ٹھیک ہے 10 تک یاد ہو گیا. اچھا آگے 10 کے بعد جب آگے جائیں گے نا 20 30 کوئی بھی ٹینشن نہ لیں. یہ جو آپ نے گنتی یاد کی ہے اس کے آخر میں واو اور نون لگاتے جائیں. مثال احدہ ہے نا یہ تو 1 ہو گیا. اس کے بعد کیا ہے؟ نہیں میں شارٹ کٹ راستے پہ جاتا ہوں. احد واحد 1 ہو گیا. 2 کو اثنان. 3 کو ثلاثہ. ٹھیک ہے. اب آپ 20 کے لیے جائیں گے نا تو 20 کو کہتے ہیں عشرون. 10 جمع 10 20. 3 کو کیا کہتے ہیں؟ ثلاثہ. آپ نے پڑھا تھا واو نون لگائے آخر میں. ثلاثون 30 ہو گئے. 40 کے 4 کے لیے کیا پڑھا تھا؟ اربعہ واو نون لگائے آخر میں. اربعون 40 ہو گئے. اچھا 5 کو کیا کہا تھا؟ خمسہ واو نون لگائے. خمسون 50 ہو گئے. 6 کے کیا پڑھا تھا؟ ستہ واو نون لگائے. ستون 60 ہو گئے. 7 کے لیے کیا پڑھا؟ سبعہ واو نون لگائے. سبعون 70 ہو گئے. 8 کے لیے کیا پڑھا تھا؟ ثمانیہ واو نون لگائے. ثمانون 80 ہو گئے. 9 کے لیے کیا پڑھا؟ تسعہ واو نون لگائے. تسعون 90 تک تو ماشاءاللہ آپ کو یاد ہو گئی ہے. 100 کو عربی میں کہتے ہیں مئہ. یہ مئہ سیکھنے پر عمرے کے لیے جائیں گے شیخ مئہ وہ کہیں گے مئہ نہیں سب پیسے راوڑا مئہ بنے سو کہیں. ٹھیک ہے جی. تو مئہ یاد کرنے. 100 کو 1000 کو کہتے ہیں الفن. ماشاءاللہ سب کنفرم جنتی ہو گئے ہیں. بس آج تو سب سیکھ لے. کوئی مشکل نہیں ہے. عربی اتنی آسان ہے جتنا میں آپ کو بتا نہیں سکتا. لیکن دشمنوں نے اتنا اس کو مشکل بنا دیا. انگلش کو ہمارے لیے آسان کر دیا اور کہتے ہیں عربی سے سیٹ پہ کرو قرآن نہ سمجھ جائیں. قرآن سمجھ جائیں گے تو ترقی پہ آ جائیں گے. اب سمجھ گئے میری بات؟ بنیادی بات یہ ہے. کچھ عرصے میں انشاءاللہ یہاں وائٹ بورڈ لگانے والا ہوں. پھر یہ خاص علمی چیزیں ہوں گی وہاں لکھ کر دوں گا. تصویر لے کر جائیں اپنے گھر میں کاپی بنائیں اس کو نوٹ کریں. اور کیا مطلب حدیث میں آیا کون عالمن یا تو عالم بن جا. عالم نہیں بن سکتا 8 سال لگانا مشکل ہے. نو ٹینشن. متعلمن طالب علم بن جا. بس ہم تو طالب علم ہیں بھائی. ہمارا استاد فرماتے تھے ہم تو مرتے دم تک سکھڑو ہیں. سکھڑو مزہ نہیں. سکھڑو جو سکھ مذہب ہے نا سکھ مذہب سکھ کا مطلب ہی سکھڑو ہے. کیونکہ ان کے جو گرو نانک تھے نا گرو نانک صاحب نے ان کو کہا تھا کہ آپ لوگوں نے سیکھتے رہنا ہے. پروفیسر صاحب خوش ہوتا ہے سکھڑو آ گیا ماشاءاللہ. تو یہ ذہن میں رکھیے گا بہت آسان ہے. عربی بہت آسان ہے. آپ لوگوں نے سیکھ لیا. فَأَمَاتَهُ اللَّهُ اللہ تعالیٰ نے اس پیغمبر کو موت دے دی. میں آتا کتنے سال؟ اب آپ خود بتائیں. 100. عام کہتے ہیں کس کو؟ سال کو کہتے ہیں. کھانے والا عام نہیں وہ دوسرا عام ہوتا ہے. یہ آئین سے ہے. آئین سے عام کہتے ہیں سال کو. کتنے سالوں کے لیے موت کی نیند سلا دیا؟ 100 سال. ثم پھر اس کے بعد بعثہ اس کو دوبارہ زندہ کیا. یہ تو آپ نے سنا ہوگا والبعث بعد الموت. موت کے بعد دوبارہ. مزہ آ گیا کہ نہیں؟ کتنی آسان ہے عربی. قالا پھر اللہ نے جب اس پیغمبر کو 100 سال موت کی نیند سلایا اس کے بعد جگایا پھر اس سے کویسچن آنسر کیے. کم کا مطلب کتنا. ابھی مثال کے طور پر آپ عربوں میں جائیں اور آپ کے صبح میرا دل ہے کہ میں ذرا انڈا لے لوں. اب آپ اسے کیسے کہیں گے کہ اویا تو 100 روپئے کے تھا تو پونا برتن کو خبر سنا کو. وہ ایک آدمی تھا وہ وہاں گیا تو اس نے کہا کہ شیخ آئیو شین اللہ حضری کہتے وہ پھر باقاعدہ اس کے لیے مرغی کی طرح بیٹھا ہے. کہتا ہے ہاں کذا اس نے آوازیں نکالی ہاضا صوتن کہ لا فمشین اور خدے دے گھر کو ہے اور کہہ رہا وہ تو ہلکے پھلکے سیکھے. انڈے کو کہتے ہیں بیضا. کیا کہتے ہیں؟ بیضا. اور آپ کسی سے پوچھنا چاہیں کہ کتنے روپے کی ہے تو آپ کہیں گے بیکم روبیہ. یہ کتنے پیسوں کی ہے؟ بیکم روبیہ. تو یہاں کم لبست بتاؤ تو صحیح کتنے سال. کم کتنے سال.
لبست آپ سوتے رہے، کتنے سال آپ نے گزارے ہیں؟ قال اس پیغمبر نے کہا لبثت یوما، میرے خیال میں ایک دن کو کہتے ہیں یوم، ایک دن، او بعض یوم، یا دن کا کچھ حصہ۔ قال اللہ نے فرمایا کہ عزیر ایسی بات نہیں ہے، میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ آپ کتنے سال تک آرام کرتے رہے، آپ سوتے رہے، 100 سال سوتے رہے، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک دن یا آدھا دن، ایسی بات نہیں ہے، بلکہ کیا ترجمہ کریں گے؟ اردو میں بھی آپ کہتے ہیں نا بلکہ، لبثتا آپ تو سوتے رہے ہیں، 100 عام 100 سال، آپ کو پتہ نہیں ہے 100 سال۔ فانظر ذرا دیکھو تو صحیح، نظر تو اٹھا کر دیکھو، الی طعامک، اپنے طعام یعنی کھانے کی چیزوں کی طرف، و شرابک، اور پینے کی چیز کی طرف۔ یہ شراب سے مراد وہ ہماری شراب نہیں ہے، شراب نکلا ہے مشروب سے، مشروب کا مطلب پینے والی چیز۔ اپنے کھانے اور پینے کے سامان کی طرف دیکھیں، لم یتسنہ، وہ تو ذرا برابر بھی سڑی نہیں ہے، گلی سڑی نہیں ہے۔ وانظر الی حمارک، لیکن ذرا اپنے گدھے کی طرف تو دیکھو، گدھے کو عربی میں کہتے ہیں حمار، کیا کہتے ہیں؟ حمار۔ چلو ایک نام تو یاد ہو گیا، حمار، یاد کر لو، پھر کبھی گھر میں کسی پہ غصہ آئے تو غصہ اتار سکتے ہیں لفظ کہہ کر، ٹھیک ہے؟ حمار۔ اور فارسی میں گدھے کو کہا جاتا ہے دراز گوش۔ نبی علیہ السلام نے، میرے پیغمبر نے بھی اس جانور پہ سواری کی ہے، لیکن چونکہ ہماری سوسائٹی میں اب یہ لفظ ذرا ادب کے لیے استعمال نہیں ہوتا، تو جب ہم اپنے پیغمبر کے لیے استعمال کرتے ہیں پھر یوں کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے دراز گوش پہ سواری فرمائی تھی، یوں نہیں کہتے کہ گدھے پر کی تھی، یہ بے ادبی ہے، ڈنکی بھی یوز نہیں کرتے، دراز گوش پہ سواری فرمائی تھی، ٹھیک ہے؟ وانظر الی حمارک، ذرا آپ دیکھیں اپنے گدھے کی طرف، وَلِنَجْعَلَكَ آیَةً لِلنَّاسِ، کہ گل سر کے اس کا کیا حال ہو گیا ہے، اور یہ ہم نے اس لیے کیا ہے نَجْعَلَكَ آیَةً لِلنَّاسِ، تاکہ ہم آپ کو لوگوں کے لیے اپنی قدرت کا ایک نشان بنا دیں۔ وَنَظُرْ إِلَى الْعِظَامِ، اب آپ ذرا اپنے گدھے کی ہڈیوں کو دیکھیں، کیف ننشزها، ہم ان کو کس طرح ابھی اٹھاتے ہیں، جوڑتے ہیں، ثم نکسوها لحما، پھر اس کے اوپر ہم گوشت کیسے چڑھاتے ہیں، گوشت کو عربی میں کہتے ہیں لحم کیسے چڑھاتے ہیں۔ فلما تبین له، چنانچہ جب حقیقت کھل کر ان کے سامنے آ گئی تو وہ بول اٹھے، اعلم، اے میرے رب مجھے یقین ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہ تیری ذات تو وہ ہے جو ہر چیز پہ قدرت رکھتی ہے۔ یہ تو ترجمہ ہوا، ابھی تک ترجمہ تو واضح ہے، زیادہ مشکل نہیں ہے۔ میرے عزیزو، تفسیروں میں لکھا ہے دنیا میں 4 ایسے بادشاہ گزرے ہیں جنہوں نے تقریباً پوری دنیا پہ حکومت کی ہے۔ اس میں 2 بادشاہ مسلمان گزرے ہیں اور اس میں 2 بادشاہ کافر گزرے ہیں۔ مسلمان جو گزرے ہیں، ایک حضرت سلیمان علیہ السلام اور ایک حضرت ذوالقرنین علیہ السلام۔ اسی حضرت ذوالقرنین علیہ السلام کو سکندر اعظم بھی کہتے ہیں۔ ایک سکندر اعظم وہ تھا جو کافر تھا، اس کو آپ الیگزینڈر کہتے ہیں، وہ الگ گزرا ہے۔ یہ سکندر اعظم وہ ہے جو مسلمان تھا، اور ذوالقرنین علیہ السلام کے نام سے ان کا ذکر سورہ کہف میں ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنی طاقت، اتنی سلطنت، اتنا غلبہ دیا تھا کہ تقریباً پوری دنیا پر انہوں نے حکومت کی ہے۔ پہلے کون سے؟ سلیمان علیہ السلام، اور دوسرے حضرت ذوالقرنین علیہ السلام۔ اور 2 بادشاہ وہ گزرے ہیں جو کافر تھے، لیکن انہوں نے بھی دنیا کے ایک بڑے خطے پہ حکومت کی ہے۔ ایک کا نام نمرود بن کنعان، اور دوسرے کا نام بخت نصر ایرانی۔ بخت نصر کا نام آپ نے کئی مرتبہ سنا ہوگا۔ بخت نصر یہودیوں کو بڑا پیٹا ہے اس نے۔ بخت نصر یہ عراق کا بادشاہ تھا، عراق
موجودہ عراق ہے نا، اس عراق کا یہ بادشاہ گزرا ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں، بڑی طاقت تھی اس کے پاس۔ یہ جو پہلا واقعہ اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے کہ آپ نے اس شخص کے حال پہ غور نہیں کیا کہ جو ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ بحث کر رہا تھا اللہ تعالیٰ کے وجود کے متعلق، اور بحث اس لیے کر رہا تھا کہ میں نے اس کو سلطنت، عہدہ اور حکومت دی تھی، اگر یہ عہدہ سلطنت نہ ہوتی تو اس کا دماغ ٹھیک ہوتا۔ میری بات نہیں سمجھے آپ؟ جب کسی کے پاس سلطنت آئے، کوئی بھی عہدہ آئے، کوئی بھی منصب آئے، تو آٹومیٹیکلی اس کے اندر ہوا آ جاتی ہے، اس کے اندر سرکشی آتی ہے، اس میں تکبر آتا ہے، اس میں بڑائی آتی ہے، الا یہ کہ اس کا عاجز، فقیر اور ملنگ لوگوں کے ساتھ تعلق ہو، اساتذہ کے ساتھ تعلق ہو، تب جا کر وہ آپ کے لیول کو نیچے لے آتے ہیں۔ یہ جو ابراہیم علیہ السلام کا مناظرہ اپنے وقت کے بادشاہ سے ہوا، اس بادشاہ کا نام تھا نمرود بن کنعان۔ 400 سال اس کی زندگی تھی، 400 سال، کم زندگی اس کی نہیں تھی۔ اور مزے کی بات یہ ہے، یہ نمرود جس کی سلطنت اتنی پھیلی ہوئی تھی، اس کی حکومت میں جو وزیر مذہبی امور تھا، مذہبی امور، پتہ ہے وہ کون تھا؟ وہ ابراہیم علیہ السلام کے والد محترم حضرت آزر تھے۔ عجیب و غریب بات ہے، سمجھ آ رہی ہے سر میری بات؟ ابراہیم علیہ السلام نمرود کے ساتھ مناظرہ کر رہے ہیں کہ میں آپ کو خدا نہیں مانتا، یہ اپنے آپ کو خدا کہتا تھا یہ نمرود، اور ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ آپ کہاں سے خدا آئے ہیں؟ لیکن نمرود بن کنعان کی حکومت میں جو وزیر مذہبی امور تھا وہ ابراہیم علیہ السلام کے فادر آزر تھے، اور جناب آزر کا کیا کام تھا کہ پورے علاقے میں، سلطنت میں، جہاں تک اس کی سلطنت تھی، جس جگہ بھی بت خانہ بنانا ہوتا تھا وہ آزر بناتا تھا۔ سمجھ آ رہی ہے؟ کسی مندر کے اندر بت کم ہو گئے ہیں تو اور بت لانے کی ذمہ داری آزر کی تھی، یا کہیں پر بھی بتوں کا کچھ کام ہوتا تھا، کہیں پہ خرید و فروخت کرنی ہوتی تھی۔ اب اللہ کا نظام دیکھیں، باپ بت بنانے والا، بیٹا بت گرانے والا، ایک ہی گھر میں باپ بت بنانے والا، بیٹا بت کو گرانے والا، باپ ہے بت ساز، بیٹا ہے بت شکن، ایسا بھی ہو جاتا ہے، ایسا بھی ہوتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے ان کے ساتھ مناظرہ کیا۔ نمرود نے کہا کہ خدا میں ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا آپ کہاں سے خدا آئے ہیں؟ تو نمرود نے کہا کہ اگر آپ کہتے ہیں کہ اللہ کی ذات وہ ہے تو آپ کا خدا ہے، تو اللہ کیا کرتا ہے؟ کہا کہ میرا رب وہ ہے جو زندگی بھی دیتا ہے، موت بھی دیتا ہے۔ کہا یہ کام تو میں بھی کرتا ہوں، یہ کام تو میں بھی کرتا ہوں۔ نمرود کی حکومت میں ایک آدمی کو سزائے موت کی سزا ہو گئی تھی، تو اس نے کہا کہ اس کی سزائے موت کی سزا ہٹا دی جائے، اس کو گھر بھجوا دی جائے۔ کہا یہ دیکھو میں نے زندہ کر دیا۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ دیکھیں ماشاءاللہ آپ کی دلیل پہ سمجھیں گے کہ اس کا دماغ کتنا خراب تھا۔ کہتے ہیں دیکھو میں نے اس کو زندہ کر دیا، اور ایک بے گناہ آدمی تھا، کہا لیا سر ہٹاؤ، اس کو مار دیا۔ کہا دیکھو میں نے اس کو مار دیا۔ ابراہیم یہ کیسے پاگل آدمی ہے؟ ارے بھائی میرا رب تو وہ ہے جو بغیر اسباب کو پیدا کرتا ہے، بغیر اسباب کو موت دیتا ہے۔ یہ کیا کسی کو رہا کر دیا، یہ میں نے زندگی دی تھی کسی کو مار دیا؟ اس کا مطلب یہ ہے جتنے لوگ قتل کرتے ہیں تو یہ خدا ہو گئے ہیں۔ پھر سمجھے دلیل بھی کہ جتنے قتل کرتے ہیں لہذا باللہ یہ خدا ہے کہ سب کو مار دیتے ہیں؟ نہیں۔ ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے کہ یہ آدمی ذرا گہرائی کے ساتھ دلائل کو سمجھنے والا نہیں ہے، چلے میں ذرا ان سے دوسری دلیل مانگتا ہوں۔ ٹھیک ہے، اگر آپ کہتے ہیں کہ آپ بھی زندہ کرتے ہیں اور موت دیتے ہیں تو میرا رب وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، مغرب میں غروب کرتا ہے۔ آپ ایک کام کریں، پھر آج مغرب سے نکالیں اور مشرق میں غروب کر کے دکھائیں۔ کہیں سبحان اللہ۔ بس یہ جواب، یہ سوال ابراہیم علیہ السلام کا، وہ خاموش ہو گیا، جواب نہیں دے سکا، اور فوراً کہا کہ اس نے میرے ساتھ ڈیبیٹ کی ہے، اس نے میرے ساتھ دلائل کے ساتھ مقابلہ کیا ہے، لگاؤ آگ اور جلاؤ ابراہیم کو۔ وہ آگ اس نے لگائی تھی۔ اب آپ سمجھ گئے؟
اس نمرود نے لگائی تھی۔ میں کہتا ہوں یہ نمرود نہیں ہے، یہ امرود ہے۔ امرود میں کیڑا، نمرود کے دماغ میں کیڑا ہوا تھا کہ نہیں؟ کہیں سبحان اللہ، کیسی تشبیہ آپ کو دی ہے۔ پھر نمرود برابر میں امرود تھا یہ بھی پورا، اس کے دماغ میں بھی کیڑا، سمجھ اس کو نہیں آ رہی تھی۔ اچھا، یہاں پر مفسرین نے ایک بڑی خاص بات لکھی ہے کہ جو دلیل ابراہیم علیہ السلام نے اس کو دی ہے، یہ دلیل کون دے سکتا تھا؟ یہ سوال یہ تو نمرود بھی کر سکتا تھا کہ ٹھیک ہے، روزانہ سورج کو میں مشرق سے نکالتا ہوں، مغرب میں کرتا ہوں، تم اپنے خدا سے کہو کہ مغرب سے نکالے۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ نمرود کو قسم خدا کی پتہ تھا کہ اگر میں نے یہ دلیل کہہ دی تو اللہ رب العزت آج ہی نکال دے گا۔ آپ نے وہ حدیث نہیں سنی کہ قیامت کے قریب اللہ تعالیٰ سورج کو مغرب سے نکالے گا؟ سنیے نا، قیامت کی نشانی ہے، نکالے گا۔ ایک دن رات اتنی لمبی ہو جائے گی کہ بچے سو کے تھک جائیں گے، نیند پوری ہو جائے گی لیکن رات ختم نہیں ہوگی۔ پھر اس دن جب وہ دیکھیں گے سورج مغرب سے طلوع ہوگا اور توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا، بس اس کے بعد کوئی ایمان لانے والا ایمان نہ لا سکے گا، اور اس کے بعد اس دنیا کی عمر 120 سال رہ جائے گی، بس ختم۔ اس کو پتہ تھا کہ اگر میں نے یہ کہا تو ابراہیم کا پروردگار وہ ہے کہ وہ آج ہی نکال سکتا ہے۔ تو جب کسی کے پاس دلائل نہ ہو نا تو پھر وہ کیا کہتا ہے؟ ڈرے کہیں سڑے۔ یہ ان کی بھی یہ حالت تھی۔ تو ایک واقعہ تو اللہ تعالیٰ نے یہ ذکر کر دیا۔ میرے عزیزو، پورا قرآن آپ پڑھیں گے نا، پورا قرآن 3 چیزوں پہ بھرا ہوا ہے، بس بار بار 3 چیزیں آتی ہیں۔ کون کون سی آپ بتا سکتے ہیں؟ میں نے 2 مہینے اس پر تکرار کی ہے۔ پورے قرآن کے اندر 3 باتیں بار بار آئیں گی۔ کون کون سی؟ عقیدہ توحید، عقیدہ رسالت اور عقیدہ آخرت۔ یہ پورے قرآن کا خلاصہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ توحید بتا دی۔ توحید بتا دی کہ نہیں؟ ابراہیم علیہ السلام توحید کے امتحان میں جیت گئے کہ نہیں جیت گئے؟ اچھا، یہ جو اگلا واقعہ ہے، او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشها، یہ کون سا واقعہ ہے؟ یہ واقعے کو ذرا آپ سمجھ لیجئے گا۔ یہ جو بستی تھی یہ بیت المقدس کی بستی تھی، اور یہ اس وقت کا واقعہ ہے جب بخت نصر بادشاہ نے، جو ایران کا رہنے والا تھا، مجوسی تھا۔ مجوسی کسے کہتے ہیں؟ آتش پرست، آگ کی پوجا کرنے والے۔ اس نے حملہ کر کے بیت المقدس کو تباہ کر دیا تھا، یہودیوں کو مار دیا تھا، بلکہ بعض روایات میں نے پڑھا اس بخت نصر، چونکہ یہ تو آتش پرست تھا اور یہودی اہل کتاب تھے، وہ اللہ کو ماننے والے تھے، تو اس نے ایک دن میں آ کر 40,000 یہودی علماء کو مارا تھا۔ 40,000 جن کو تورات زبانی یاد تھی، تورات کے حافظ تھے، اور اس کے علاوہ قتل و غارت، مکان منہدم، سارے علاقے کو اس نے کھنڈر بنا دیا تھا، بخت نصر۔ تو اسی علاقے کے پاس سے حضرت عزیر علیہ السلام، کون سے؟ تنگ تو نہیں ہوتے، یہ 2-3 دن میں آپ کے لیتا ہوں۔ حضرت عزیر علیہ السلام، اور بعض علماء نے لکھا ہے کہ حضرت ارمیہ علیہ السلام، یہ ذرا یونیک نام ہے۔ اب کسی کے خاندان میں اللہ تعالیٰ کسی کو اولاد کی نعمت دے تو یہ نام رکھیے پیغمبروں کی، محمد عزیر، محمد ارمیہ، محمد شمویل۔ اس کا ذکر میں نے دوسرے سے بارے میں کیا تھا۔ یہ یونیک نام ہے، پیغمبروں کے نام رکھے۔ تو حضرت عزیر علیہ السلام یا حضرت ارمیہ علیہ السلام اسی بستی پر گزر رہے تھے۔ انہوں نے تو اس بستی کو بڑا اس وقت دیکھا تھا جب اس بستی کے اندر بڑی رنگینی تھی، لیکن جب گزرے بخت نصر بادشاہ نے اس علاقے کا کیا حال کر دیا تھا؟ ایسا حال کر دیا تھا جیسے حضرت سرفراز صفدر صاحب نے لکھا ہے 31 مئی 1935 کیا ہوا تھا اس میں؟ کوئی بتا سکتا ہے؟ 31 مئی 1935 31 مئی 1935 کو اس کوئٹہ کے علاقے میں ایسا زلزلہ آیا تھا کہ اس زلزلے نے پورے کوئٹہ کو آدھی زمین میں دھنس دیا تھا۔ امید ہے اگر کسی نے دیکھا ہو تو آدھا کوئٹہ اوپر ہے اور آدھا ابھی بھی زمین میں ہے۔ 31 مئی 1935 میں یہ زلزلہ آیا تھا۔ وہی صورتحال اس بیت المقدس کی تھی کہ پورا علاقہ۔ تو وہ جو پیغمبر حضرت عزیر علیہ السلام جا رہے تھے، حضرت عزیر علیہ السلام پیغمبر تھے، انہوں نے کہا کہ یا اللہ مجھے تو اس بات کا یقین ہے
کہ آپ مردوں کو زندہ کریں گے، لیکن میں اپنے یقین کے اندر مزید پختگی چاہتا ہوں کہ یہ جو بستی والے سب مرے پڑے ہیں، کچھ بھی نہیں ہے، آپ ذرا میری آنکھوں کے سامنے ان کو زندہ کر دیں، مجھے ذرا ایک معجزہ دکھا دیں تاکہ میرے یقین کا درجہ مزید اوپر نکل جائے۔ عزیر علیہ السلام کے ساتھ کیا چیزیں تھی؟ غور کیجیے گا، ان کے ساتھ پھل تھے، اور پھلوں میں کیا چیز تھی؟ انجیر، اور کچھ پھلوں کا جوس تھا، اور کس پر سوار ہو کر آئے تھے؟ گدھے کے اوپر۔ اللہ نے کہا میں بھی آپ کو دکھاتا ہوں کہ یہ مردوں کو زندہ کرنے کی ترتیب کیا ہوتی ہے، ابھی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں۔ حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے 100 سال کے لیے موت دے دی، 100 سال کے بعد وہ جب زندہ ہوئے، اب آپ اندازہ لگائیں کہ گدھا ہے اور وہاں پھل ہے، پھل زیادہ خراب ہوتے ہیں جلدی یا جانور جلدی خراب ہوتا ہے؟ پھل ہوتے ہیں۔ 100 سال کے بعد پھل صحیح تھے اور گدھے کی ہڈیاں پڑی ہوئی تھی۔ معجزہ تھا کہ نہیں تھا؟ عزیر علیہ السلام کو بھی نہیں پتہ چلا، فوراً اٹھے، اللہ نے پوچھا عزیر آپ مجھے بتا سکتے ہیں آپ نے کتنا آرام کیا ہے؟ کہ اللہ لگتا ہے ایک دن، اگر کل کا دن کہوں تو آدھا بنتا ہے اور اگر آج کا کہوں تو پورا بنتا ہے۔ کہا کہ نہیں آپ کو پتہ نہیں ہے، 100 سال آپ نے گزارے ہیں، 100 سال۔ اب ذرا ایک گہری بات عرض کر رہا ہوں، غور سے سنیے گا۔ عزیر علیہ السلام اللہ کے پیغمبر تھے، کھانا صحیح تھا، جانور خراب ہو گیا، اس کی ہڈیاں بوسیدہ ہو گئیں، اس کا سب کچھ ختم ہو گیا، عزیر علیہ السلام کا بدن 100 سال کے بعد بھی صحیح سالم رہا۔ یہ اس بات کی دلیل ہے الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون، تمام پیغمبر زندہ ہوتے ہیں۔ حیات الانبیاء کا عقیدہ، اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے، پیغمبر کو کچھ نہیں ہوا، اس کا بدن ایسے ہی تھا۔ کیوں کرتے ہیں یہ مسجد نبی میں سلام؟ پروفیسر صاحب کیوں کرتے ہیں؟ کیوں جاتے ہیں آپ پیغمبر کو سلام کرنے؟ کیوں کرتے ہیں بتائیں؟ سلام زندوں کو کرتے ہیں کہ مردوں کو کرتے ہیں؟ کہو سبحان اللہ۔ پیغمبر زندہ ہے تو سلام کرتے ہیں۔ آج کچھ کوہاٹ میں ایسے لوگ پیدا ہوں گے، میں کسی کو نامینیٹ نہیں کرتا، وہ پیغمبروں کی حیات ہی نہیں مانتے۔ تم کیسے نہیں مانتے؟ جو روزانہ پھر کیا کریں؟ غلط کام کریں۔ یہ آؤ دلائل کے ساتھ بات کرو، دلیل کے ساتھ قرآن سے بات کرتے ہیں، پھر اس کے بعد میں دیکھتا ہوں کہ پیغمبر زندہ ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے۔ جب اللہ تعالیٰ جانور کی ہڈیاں خراب کر سکتے ہیں تو اللہ تعالیٰ پیغمبر کو بھی ختم کر دیتا ہے۔ پیغمبر اسی طرح تھا جیسے وہ سوئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں سونے کا لفظ استعمال نہیں کیا، کون سا لفظ استعمال کیا؟ عامر صاحب، موت کا لفظ استعمال کیا ہے۔ کون سا؟ سر موت کا کیا ہے نا، اور اللہ نے اس کو موت کی نہیں، تو موت کے بعد کیا ہونا چاہیے تھا؟ بدن خراب۔ لیکن 100 سال کے بعد وہی وہ زہر اٹھا جو 100 سال پہلے۔ کہیں سبحان اللہ۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ پیغمبر زندہ ہوتے ہیں۔ 100 سال کے بعد جب آئے تو کہا کہ عزیر آپ کو پتہ نہیں آپ 100 سال آرام فرماتے رہے ہیں، میں نے آپ کو موت کی نیوز۔ اچھا میں ابھی آپ کو دکھاتا ہوں، کھانا تو اسی طرح، اس گدھے کو دیکھو بھی، گدھے کو دیکھتے رہے، اس کی ہڈیاں ساری آپس میں ایسے مل گئیں اور اس کے اوپر گوشت چڑھنا شروع ہو گیا، ہوتے 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 پورا گدھا ان کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ اللہ نے کہا اسی طرح جب قبروں سے اٹھاؤں گا نا تو ایسے ہی کروں گا۔ درس میرا یہاں پہ ختم ہو گیا۔ البتہ میں ایک چھوٹا سا ایک واقعہ آپ کو سناؤں گا، تنگ نہیں ہو رہا؟ اچھا، میں خود اتنے بولنے کی مجھے پرمیشن نہیں ہے ڈاکٹروں کی طرف سے کہ میں اتنی باتیں کر سکوں، لیکن کوشش یہ ہے کہ ہم آپ کے خادم ہیں، کچھ آپ کو سنائیں۔ اکثر ایک سوال بڑا کیا جاتا ہے، وہ کون سا پیغمبر تھا کہ جس کے پوتے اور بیٹوں کی عمر والد سے زیادہ تھی؟ امید اب آپ سمجھ گئے ہوں گے، نہیں سمجھے؟ ابھی سمجھاتا ہوں۔ حضرت عزیر علیہ السلام کتنے سال آرام فرماتے رہے؟ 100 سال۔ اور 100 سال پہلے جو ان کی عمر تھی، 100 سال کے بعد بھی وہی کنڈیشن میں اٹھے نا۔ اب آپ سنیے گا، حضرت عزیر علیہ السلام جب 100 سال کے بعد واپس اپنے شہر میں گئے، ان کا حلیہ بدلا ہوا تھا۔ ان کے پڑوس میں ایک عورت تھی، وہ بڑی جوان ہوتی تھی۔ عزیر علیہ السلام جب گئے، جہاں پہ وہ عورت بیٹھتی تھی، وہ عورت بوڑھی ہو گئی تھی، نابینا ہو گئی تھی، آنکھوں کی بینائی چلی گئی تھی، بیچاری چل نہیں سکتی تھی، گھٹنوں کی اس کو تکلیف تھی۔ اس بوڑھی کو جب بیٹھے دیکھا تو عزیر علیہ السلام نے ان سے پوچھا، بڑھیا اماں میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، این بیت عزیر، عزیر کا گھر کہاں پہ ہے؟
میں تو اپنے علاقے میں اپنا گھر بھول گیا کہ گھر کہاں پہ 100 سال کے اندر گڑی سلدار کے دورہ تبدیلی رکھنا 15 سالوں کے بعد ہو گئے 100 سال تیر شروع ایسا ہے کہ نہیں آپ کسی بندے کو نہیں نہ گڑی سلدار نہ تشیری ادا چنمری میں بڑی چتا لاڑا بس لاڑا دوری وشے بس استغفار کا وال ایسا ہے کہ نہیں 100 سال کے بعد آئے گا تو عزیر علیہ السلام کا گھر تو اس نے کہا کہ تم کون ہو کہا کہ میں عزیر ہوں اس نے کہا کہ عزیر تو گئے تھے ابھی تک آئے نہیں ہیں چلے گئے ہیں اور پورے علاقے میں یہ بات مشہور ہے کہ وہ فوت ہو گئے ہیں نہیں کہا کہ نہیں ایسی بات نہیں میں عزیر علیہ السلام ہوں تو بوڑھی کہنے لگی کہ عزیر علیہ السلام جو تھے وہ مستجاب الدعوات تھے وہ جو دعا کرتے تھے فوراً قبول ہوتی تھی اگر آپ عزیر ہیں تو ذرا میرے لیے دعا کریں نشہ بش تاکہ مجھے پتہ چل جائے میری آنکھوں کے لیے دعا کریں میری صحت کے لیے دعا کریں اور جوڑوں کے درد کے لیے دعا کریں شاباش عزیر علیہ السلام نے ان کے لیے دعا کی فوراً اللہ تعالیٰ نے اس کو درست کر دیا تندرست کر دیا بینائی بھی آ گئی کہا کہ بیٹے چل میں تجھے تیرا گھر دکھا دوں اچھا عزیر علیہ السلام ان کے ساتھ گئے عزیر علیہ السلام کا گھر 100 سال پہلے علاقے کے کونے میں تھا کنارے میں لیکن اب آبادی کی وجہ سے سینٹر میں آ چکا تھا بالکل علاقے کے درمیان میں آ گیا تھا عزیر علیہ السلام کا ایک بیٹا زندہ تھا والد کی عمر کم بیٹے کی عمر 118 سال بیٹا والد سے زیادہ بوڑھا ہو گیا تھا پوتے پر پوتے بھی تھے وہ بھی بوڑھے ہو گئے تو اس نے کہا کہ بیٹا یہ آپ کا گھر ہے عزیر علیہ السلام اندر داخل ہونے لگے پوتوں نے پر پوتوں نے کہا کہ بابا چی طرح وانی نہ پختنا نہ دیش اڈارے خیر خود اچھی سی لگے کہاں جا رہے ہیں آپ انہوں نے کہا کہ جی میں اپنے گھر جا رہا ہوں کہا آپ کا گھر کہاں سے آ گیا خیریت تو ہے ہم نے تو آپ کو کبھی نہیں دیکھا انہوں نے کہا صبر کرو اس بوڑھی نے کہا بیٹا تھوڑا سا ذرا پوچھ لیا کرو آپ کے والد محترم ہیں آپ کے دادا جان ہیں ذرا تھوڑا کول ڈاؤن غصہ نہیں کرتے کہ کہاں جا رہے ہیں تو حضرت عزیر علیہ السلام کے بیٹے نے کہا کہ اگر یہ میرے والد ہیں تو مجھے اپنے والد کی 2 باتیں یاد ہیں ایک تو میرے والد صاحب کے دونوں کندھوں کے درمیان چاند کی طرح ایک خوبصورت نشان تھا بس وہ آپ سمجھے گویا کہ نبی ہونے کی ایک نشانی تھی اور دوسری بات یہ ہے کہ میرے والد صاحب تورات کے مکمل حافظ تھے میں گھر جانے سے منع نہیں کرتا اگر یہ میرے والد ہے میں سب سے پہلے وہ نشان دیکھوں گا تو بیٹے نے جب والد کا وہ نشان دیکھا تو وہ اسی طرح چاند کی طرح چمک رہا تھا اور کہا کہ ایک نشانی تو پوری ہو گئی ابا جان آپ تشریف رکھیں تورات کھولی اور کہا پڑھنا شروع کریں والد نے پوری تورات جو ہے وہ زبانی سنا دی اور اس کے بعد ان کو یقین آ گیا کہ یہ والد ہمارے والد محترم ہے اور عزیر علیہ السلام ہے اسی معجزے کو دیکھ کر پھر یہودیوں نے یہ کہہ دیا کہ یہ عزیر تو اللہ کا بیٹا ہے یہاں سے ان کو بیٹا بنا لیا تھا کیونکہ اور کوئی حافظ تھا نہیں تورات کے حافظ تو بخت نصر بادشاہ نے سارے ایک دن میں مار دیے تھے کہ نہیں 40,000 کے قریب سارے ختم کر دیے تھے تو کس کو پوری تورات یاد تھی ایک عزیر علیہ السلام کو مکمل یاد تھی تو وہ حیران ہوئے کہ یہ اللہ کا بیٹا نہ ہوتا تو اس کو تورات کہاں سے یاد ہوتی تو یہاں سے ان کو بیٹا بنانا شروع کر دیا تو لہٰذا اگر کبھی کوئی آپ سے سوال کرے کہ وہ کون سا پیغمبر ہے کہ جس کے بیٹے اور پوتے پڑ پوتوں کی عمر اس سے زیادہ ہو گئی تھی تو وہ کون ہے حضرت عزیر علیہ السلام اللہ تعالیٰ آپ کا بیٹھنا قبول فرمائے اللہ تعالیٰ ہمیں اس قرآن کی برکات نصیب فرمائے اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کی شفاعت نصیب فرمائے مرتے دم تک اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کا طالب علم بنا کے رکھے اللہ تعالیٰ اسی قرآن کی محنت کرنے والا بنائے اللہ ہمارے بچوں کو ہماری نسلوں کو حافظ قرآن بنائے خادم قرآن بنائے عالم قرآن بنائے شیخ الحدیث و تفسیر بنائے دین کا دائی مبلغ بنائے میرے عزیزوں کوئی دوستوں نے بھی آ کر مجھے کہا کہ ان کے کافی مسائل ہیں کافی پریشانیاں ہیں ایک دوست آئے انہوں نے کہا میرے اوپر 12-13 لاکھ کا قرضہ ہے 4-5 مہینے سے اس کا کاروبار نہیں ہے بیوی کا آپریشن ہوا ہے بہت رو رہے تھے کہا کہ میرے لیے درس میں دعا کیجیے گا سب دعا کر لیں کہ اللہ تعالیٰ جس کی جو پریشانی ہے اس قرآن کے صدقے میرے نبی کے صدقے صحابہ کے صدقے اللہ تعالیٰ اس پیارے کلام کے صدقے سب کے مسائل کو اللہ حل فرما دے سب کے پریشانیوں کو اللہ حل فرمائے اللہ سب کے بہترین کاروبار نصیب فرمائے اللہ سب کے قرض غیب کے خزانوں سے دور فرما دے اللہ تعالیٰ سب کے نصیب اچھے کر دے اور دعا کرے اللہ تعالیٰ ہم سب کا خاتمہ ایمان پہ فرمائے اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک برحمتک یا ارحم الراحمین جزاک اللہ خیرا